بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 نومبر کے احتجاج کی تیاریاں بھی جاری ہیں. عمران خان کے ساتھ نامہ پیام بھی جاری ہے، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کو جو اقدامات جو کیا کرتی ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور کنفیوژن بھی پھیلایا جا رہا ہے. اب یعنی اس وقت رات کے کوئی 9:15 بج رہے ہیں، شاید اس سے کوئی زیادہ وقت ہو، میں نے دیکھی نہیں گھڑی، تو وہ ہر طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کن لیڈروں سے رابطہ کیا گیا ہے، اور کون لوگ ہیں جن سے کوئی توقع نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اصل میں معاملات کون دیکھ رہا ہے. وہ میں نے آپ سے ویسے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. میں دوبارہ چیک کیا ہے، علیمہ خان اور بشرا بی بھی دیکھ رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی بات پہ 100% اعتماد کیا جاتا ہے. اور اگر وہ کچھ کرنے میں کامیاب رہی، موسم تو بہت خراب ہے، مارگلا کے دامن میں سردی کا آغاز ہو گیا ہے، اور میرے جیسے آدمی کو تو ہیٹر چلانا پڑتا ہے. بہرحال اتنی شدید سردی نہ ہونے تو نہیں ہے، مگر ایسی بھی نہیں ہے کہ آسانی سے لوگ جمع ہو سکیں. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں. اسلام آباد تو مشکل ہی سے کچھ لوگ پہنچ سکتے ہیں، بہت ہی نوجوان لوگ اور بہت جذبے والے لوگ پختونخوا سے آ سکتے ہیں، اگرچہ ان کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں تو تحفظات ہے. میرا تو یہ خیال ہے، جتنے بھی ذرائع سے میں نے پوچھا ہے، کہ ان کو تقریر کرنے کی اجازت ہے، جو مرضی حکومت حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہیں. اگر ان کو بتایا جا چکا ہے کہ ڈی چوک تک بھی وہ جا سکتے ہیں، مگر اسے چھو کر واپس آ جائیں گے، اور جیسے وہ پہلے غائب ہوئے تھے. عمران خان کے ارد گرد مشکوک لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے. کچھ تو میں نے نام لیے، کچھ کے نام نہیں لے رہا. اور آج شام تو ایک ایسا نام بھی سنا ابھی کچھ دیر پہلے کہ بالکل حیرت سے میں گنگی ہو گیا، مگر ایک بہت قابل اعتماد ذریعے نے کہا کہ میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی جو جلسوں میں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، تو ظاہر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. لاہور کا ایک سیاستدان ہے جس سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں. سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے اور حکومتی دہشت اتنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہے. اور صرف سیاستدانوں کا کیا، اخبار نویسوں کو نوٹسز مل رہے ہیں. 2 آدمیوں کا بھی پتہ چلا کہ انہیں ایف آئی اے نے نوٹس بھیجے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسے اخبار نویس نہیں ہیں جو بہت کوئی دباؤ پیدا کر سکتے ہوں، مگر یہ کہ ہر حربہ ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے. اس لحاظ سے یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو نامہ پیام ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کنفیوژن پیدا کیا جائے اور کارکنوں کو متحرک ہونے سے روکا جائے. اور یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھوتا کر چکے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کوئی چیز راز تو رہتی نہیں ہے. اگر ہمارا یہ یا ہمارے ذرائع کا یہ اندازہ درست نہیں ہے تو یہ کل پتہ چل جائے گا. کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی، تاریخ اپنے دامن میں کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتی. اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن آشکار نہ ہو جائے. غفار خان ایک ہیرو کی طرح رخصت ہوتے دنیا سے، مگر روسی فوج آ گئی اور انہوں نے اس کا حمایت کر دی، اور ان کے جانشینوں نے امریکی فوج کی حمایت کر دی. تو ہر ایک کو ایکسپوز ہونا ہوتا ہے. قائد اعظم کی جتنی کردار کشی کی گئی شاید ہی کسی شخص کی گئی ہو. کافر اعظم تک تو انہیں کہہ دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت موہانی جیسے آدمی نے، اگرچہ وہ بعد میں شامل ہو گئے تھے مسلم لیگ میں، یہ کہہ دیا اس آدمی کی نہ زبان اسلامی ہے، نہ لباس اسلامی ہے، نہ یہ وہ، تو مگر مخلص آدمی تھے، وہ آخرکار سمجھ گئے. اور محمد علی جوہر بھی اور دوسرے لوگ بھی. دوسری ہماری تاریخ میں مثال ہے کردار کشی کی. ایک تو سیاستدان ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں. سید ابوالعلا مودودی کی، سید ابوالعلا مودودی کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہی ہے، مطلب لوگوں کی اکثریت نے تو انہیں قبول نہیں کیا، مگر وہ اب بالکل آشکار ہوا بتدریج کہ وہ ذاتی زندگی میں بھی اجلے آدمی تھے، سیاسی طور پر بھی اجلے آدمی تھے، اور کوئی داغ ان کے حریف ان کی زندگی میں ڈھونڈ نہیں سکے ساری کوششوں کے باوجود.
تو مگر یہ کنفیوژن تو پیدا ہو سکتا ہے. ایک سبکدوش بریگیڈیئر نے اپنی کتاب میں لکھا، اندازہ لگائیے ایک بریگیڈیئر ہے اور انتہائی حساس ISI میں، وہ بہت پہلے ریٹائر ہو چکے، کوئی 30 سال پہلے، 30 بھی نہیں، 34-35 سال پہلے، 35-36 سال پہلے ریٹائر ہو چکے. انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی تو اس میں لکھا کہ سید ابوالعلا مودودی کے پاس ایک ٹرانسمیٹر ہے جس میں وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. وہ بھائی جو لوگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ان کے کمروں میں ٹرانسمیٹر رکھے ہوتے ہیں، اور اگر ٹرانسمیٹر رکھے جائیں تو ان کا کیا سراغ نہیں لگایا جا سکتا؟ وہ بھٹو ان کی خدمت میں کس لیے حاضر ہوئے تھے؟ کبھی آپ مصالحت کرا دیں. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہی گزر چکا تھا. وہ ویسے اس کے حق میں تھے سید صاحب شروع میں کہ PNA میں اور اس میں جھگڑا نہ ہو، اور ان کے ارد گرد کے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بھینسا اگر گھس آئے اپنے شیشے کے کراکری کے اسٹور میں تو کیا اس کو مارنے کے لیے ساری کراکری اس کو نکالنے کے لیے ساری کراکری توڑ دی جائے گی. بہرحال یہ تو الزامات اور جواب الزامات اور یہ جو قصے ہیں انہیں تاریخ چھانٹ دیتی ہے. وقت ہر چیز کو آشکار کر دیتا ہے، اور بہت سے ہیرو جو ہیں وہ ان کے اندر سے ولن برآمد ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جن کی کردار کشی کی جاتی ہے وہ پتہ چلتا ہے تو وہ تو نہایت اجلے لوگ تھے. جیسے قائد اعظم کے بارے میں تو خود اب انڈیا میں ایسی کتابیں پچھلے 10-15 سال میں کئی لکھی گئی ہیں جس میں ان کے جو اس وقت کے نوجوان لوگ تھے جنہوں سے بعض زندہ تھے 20-25 سال پہلے، ان کی گواہی موجود ہے کہ اپنے کردار میں اتنا اجلا آدمی، وہ تو خیر ان کی زندگی میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا، کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا. روکنے کے لیے، احتجاج کو روکنے کے لیے جو تباہ کن حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سے لو کر دیجئے. آپ اندازہ کیجئے اس قوم کی بدقسمتی کا کہ 1990 کی دہائی میں یہ بات بالکل واضح تھی، بالکل شروع میں، کہ مستقبل کا دور IT کا ہے، اور اگر اس وقت اس پہ سرمایہ کاری کی جاتی اور تیاری کی جاتی تو اگر انڈیا $200 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے IT کی، تو ہم $30-35 بلین کی تو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. $30 بلین سمندر پار پاکستانی بھیجتے ہیں، $30-31 بلین کی ہماری برآمدات. اگر $90 بلین کی ہوتی تو نواز شریف جیسا گیا گزرا آدمی بھی وزیر اعظم ہوتا، زرداری بھی ہوتا، بلاول بھی ہوتا، کوئی بھی ہوتا، تو قرضے لینے کی ضرورت، اس میں $10 بلین یہ کھا لیتے سال کے، اگر تو بھی قرض لینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. لیکن $3 بلین ہماری $3.5 بلین ہیں، اور یہ پچھلے چند دنوں سے یہ ہے کہ اندازہ ہے کہ $500,000 سے لے کے $1 ملین تک کا نقصان ہو رہا ہے کچھ سلو کرنے سے. اور بلاول نے بھی چیخو پکار اس پہ کی ہے، اس سے زیادہ نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے. اب ان کے مخالفین کیا کہتے ہیں، ان کے نکتہ چین، کہ چونکہ انہیں کوئی عہدہ نہیں ملا اس لیے ناراض ہے. میرے نہیں خیال یہ بات یہ ہے کہ وہ محسن نقوی اور فیصل وابڈہ وغیرہ سے تو بہت زیادہ ذہین آدمی ہیں. اگر عہدہ ہی انہیں لینا ہوتا تو کوئی راستہ وہ نکال لیتے. وہ یہ فیصل وابڈہ اور محسن نقوی ان کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، اور کرکٹ کے معاملات ان سے بہت بہتر انہوں نے چلائے تھے. اتنے تو نہیں جتنے رمیز راجہ نے چلائے. رمیز راجہ تو ایک نہایت مخلص سادہ اتوار آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کرکٹ کے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ چیخ کر انہوں نے کہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، میرے لیے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ یہ وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں جنہوں نے، مجھے یاد ہے تحریک عدم اعتماد جب عمران خان کے خلاف پیش ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ خود ہی نکل جائیں ورنہ آپ کو دھکے دے کر نکال دیجیے. شدید اظہار نفرت، اور اتفاقاً کہیں آمنا سامنا ہوا عمران خان کا اور نجم سیٹھی کا. تو مجھے یاد ہے خان نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا، میں نے ان سے کہا کم از کم کریکٹر اسیسینیشن تو نہ کرو. ایک زمانے میں ان کے مراسم رہے تھے، لیکن وہ آدمی جو عمران خان کا اتنا سخت مخالف ہے وہ بھی چیخ اٹھا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے، سمندر پار لندن گئے، سمندر پار پاکستانیوں سے ملے اور اپنے انگریز دوستوں سے ملے. حلقہ احباب تو ان کا بہت وسیع ہے. تو انہیں اندازہ ہوا کہ ساری دنیا اعلان تان کر رہی ہے. وہ ظاہر ہے اعلان تان ہی کرے گی، وہ معیشت برباد کر رہے ہیں اور ہارے ہوئے لوگوں کو. باقی رہ گیا نواز شریف کو فرمان
کہ جی عمران خان ناکام ہو جائے گا، تو اس آدمی کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ جو آدمی کینسر کی 78 سالہ مریضہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار جائے اور نہایت ڈٹائی کے ساتھ آدھی رات کو رزلٹ تبدیل کر کے اگلے دن اس کی فتح کا اعلان کر دیا جائے، اس آدمی کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ جسے لندن میں بھی اپنے گھر سے اپنے پچھلی طرف کی سیڑھیوں سے اترنا پڑتا ہے، لفٹ میں بھی سوار نہیں ہو سکتا، اور جو ایک علامت بن گیا ہے عوامی نفرت جس شخص سے کی جاتی ہے، اور جس سے عبرت حاصل کی جانی چاہیے کہ کھربوں روپے اور 3 بار کی وزارت عظمیٰ، اور اب بھی وزارت عظمیٰ ان کے گھر میں ہی ہے، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی، مگر حال یہ ہے کہ پاکستان تو کیا، برطانیہ اور امریکہ کی اور سوئٹزرلینڈ کی کسی گلی میں بھی خوف کے بغیر وہ گھوم نہیں سکتے، اگر اس سے بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ تماشا کب تک چلے گا، یہ حکومت، جو جنرل خالد لودھی صاحب نے کہا کہ معاملات سلجھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کا وعدہ کرے، گارنٹی دے، ضمانت دے کہ وہ حکومت میں آ کر انتقام نہیں لگے گی، تو اس کو کیا صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر کم از کم سوچا ضرور گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اور اتنی غیر ذمہ دار حکومت، اتنی احمق حکومت کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی نہیں ہوگی۔ جب آپ رد عمل میں فیصلے کرتے ہیں، منفی انداز میں فیصلے کرتے ہیں، تو یزید اسی کی علامت ہے۔ یہ میں کسی کو یزید نہیں کہہ رہا، بالکل قطعاً، یزید تو ایک اتنی بڑی لعنت کا نام ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی کبھی تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے منفی رویہ اختیار کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی یزیدی جانشین بنے گا، اسی انداز فکر کا کوئی آدمی جانشین بنے گا نا۔ اور دوبارہ میں کہتا ہوں، میں کسی کو یزید نہیں کہہ رہا قطعاً۔ یزید تو جیسا منحوس آدمی جو ہے، ملعون، وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ لوگ جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ تو کبھی تاریخ انسانی میں شاید ہی پیدا ہوا جو اپنے عالی قدر پیغمبر کی اولاد کو ذبح کر ڈالے اور ان کی توہین و تذلیل کرے۔ اور خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی موقع ملا تو پھر بات کریں گے۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو سمجھوتا کر ہی چکے۔ پرویز الہی صاحب نے 2 سال کی خاموشی کا وعدہ کیا، 2 سال کے بعد وہ 80 برس کے ہو جائیں گے یا 81 برس کے ہو جائیں گے۔ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اربوں روپے لوٹ کر چلے گئے ملک سے باہر، اور عینی شاید یہ کہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ مبینہ طور پر لوٹ کر چلے گئے، کہ وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ڈالروں کے اور یورو کے اور پاؤنڈز کے انبار ان کے گجرات والے گھر میں دیکھے۔ اور چودھری شجاعت کے فرزندوں نے تو اس سے بھی بڑا کمال کر دیا، 7,000 ووٹ لے کر جیت گئے، اور ایک تو ان میں سے وزیر بھی ہو گئے۔ صورتحال اتنی خراب ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر، عمران خان سے بات کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر فلاں صاحب کو مت بھیجیں، وہ تو خان صاحب کا مزاج ہے۔ تو رہی یہ بات کہ جی وہ ضمانت دیں کہ انتقام نہیں لیں گے، تو ضمانت عمران خان کی تو دی جا سکتی ہے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو عمران خان کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اگر عمران خان نے وعدہ کر لیا تو وعدہ تو وہ پورا کرے گا، اور ہم تو اس کے قائل ہیں کہ کوئی انتقام نہیں ہونے چاہیے۔ رہ گیا احتساب، تو وہ اداروں کا کام ہے، اور ادارے ایسے ہاتھوں میں جو غیر ذمہ دار نہ ہوں، جو نہایت انصاف پسند ہوں، اور جو آغاز کریں احتساب کا حکمران پارٹی سے، یعنی پی ٹی آئی اگر اقتدار میں آتی ہے، یہ کہ مفروضے کی بات ہے، ابھی تو بہت قبل از وقت ہے، ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو وہ بہلایا جا رہا ہے۔ خان صاحب اس پہ بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں، ہر حال میں پوری ڈٹرمنٹ ہیں کہ کارکنوں کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس کے لیے وہ تیار ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مصالحت کرائے کون؟ ایک آئیڈیا یہ پیش کیا گیا ہے
کہ چیف جسٹسز جو 4-5 چیف جسٹس ہیں اور جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے. یہ ابھی ایک بہت اہم شخصیت سے میری بات ہوئی، مگر اس میں میں نے غور کیا کہ یہ تو آئین میں اس کی گنجائش کہاں سے نکلے گی. نمبر 2، چیف جسٹس صاحبان اس پہ آمادہ کیسے ہوں گے؟ اب جب ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے مداخلت کی عمران خان اس کی نواز شریف کی رہائی کے لیے، وہ تو کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں ہی، یا لوکل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں ہی پروان چڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب کا آغاز تو اپنا جنرل ضیاء الحق کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ہوا تھا نا، اور تو اس کو سیاسی تجربہ تو نہیں تھا. سیاست تو انہوں نے بتدریج سیکھی، اگر سیکھ لی، مگر سیکھی اس طرح کہ اقتدار میں رہنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا اور لوٹ مار کی جائے گی، اور غلط بیانی کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ غالباً کی صاحبزادی نے کہا کہ پاکستان ہی نہیں بیرون ملک بھی ہماری بڑی پذیرائی ہے. آپ بتائیے، یہ وہی اسی طرح کا بیان ہے. لندن تو کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں. یعنی خلق خدا کی نفرت کا نشانہ بنوے. قدرت کاملہ کی منشا یہ لگتی ہے کہ لوگ مزید رسوا ہوں. میرا نہیں خیال، یعنی جو میرا وجدان جو کہتا ہے، میرا نہیں خیال کہ جلدی معاملات طے ہو جائیں. یہ بالکل اس قابل نہ رہیں گے جب، اور گھروں سے نکل نہیں سکیں گے جب، اور ان کو بیرون ملک جانا پڑے، ان کو بھی، زرداری صاحب کو بھی، تو اس وقت جو ہے شاید کوئی معاملہ طے پائے. اور اس کی قیمت تو پاکستانی عوام چکائیں گے، اس لیے کہ اکانومی تو کلیپس کرے گی. مطلب ایف بی آر کے، کل تو میں نے غلطی سے 72 بلین روپیز کہہ دیا، 32 ارب روپے وہ اپنا ایف بی آر کے نوسر بازوں کو دے دیے. او بھائی، وہ 2-3 ہزار ارب روپے رشوت میں کھا جاتے ہیں، اور کم از کم 95-6% لوگ اس میں کرپٹ ہیں، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں. کوئی چیئرمین صاحب بچے ہوئے ہوں، 2-4 اور آدمی بچے ہوئے ہوں تو الگ بات ہے. 3 دفعہ شبر زیدی سے کہا عمران خان نے کہ اس ادارے کو توڑ دینا چاہیے. ظاہر ہے متبادل نظام کر کے توڑتے، مگر 70-80% ٹیکس کلیکشن تو ہوتی ہے 300 کمپنیوں سے. یہ 22,000 آدمی کس لیے رکھے ہوئے، اور ان کے لیے امراض کے اعلان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے کہ ہر گروپ آف پیپل، پی آئی اے کے ملازمین، اسٹیل مل کے ملازمین، ریلوے کے ملازمین، اور جتنی اسٹیٹ انٹرپرائز کے لوگ ہیں، اور یہ سرکاری ملازم جو ہیں، ان کو ابلائج کر کے رکھا جائے کہ یہ تھوڑے بہت ووٹ تو ہونا، کرنی تو جیل سازی ہی ہے. اب جیل سازی کے بغیر تو نہیں جیت سکتے. بہرحال ایسی ناکام حکومت ہے کہ روز بروز معیشت کی حالت یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں. چین آپ کو کیوں قرض دے بھائی؟ جب آپ کا جھکاؤ بالکل چین کے مخالفین کی طرف ہے، چین کیوں قرض دے آپ کو؟ اور سعودی عرب کیوں قرض دے؟ بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو تو کلنٹن نے رہا کرایا، اور جو معاملہ ہوا تھا، این آر او ہوا تھا بے نظیر بھٹو کے اور مشرف کے درمیان، تو اس کا انیشیٹو کونڈولیزا رائس نے لیا تھا. اس کی تفصیلات موجود ہیں، وہ اگر آپ چاہیں تو میں کسی وقت عرض کر دوں گا. وہ کونڈولیزا رائس کا فون آیا، وہ ایک تقریب میں تھی لندن میں بے نظیر، تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا نا ایسے فیک ہے، کوئی جلد سازی کر رہا ہے، لیکن فائنلی بہرحال وہ رحمان ملک سے انہوں نے بات کی. وہ آیا، اس نے کہا نہیں میں پہچانتا ہوں آواز، اور کونڈولیزا رائس ہیں، اور انہوں نے ان سے بات کی، اور پھر برطانیہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. پاکستان کے کیس میں میرا خیال ہے، دیکھیے امریکہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے. جو بائیڈن سخت خلاف ہیں عمران خان کے. ایک واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک شام مجھے خان کا میسج ملا کہ آ جاؤ میری جو بائیڈن سے ملاقات ہے. ابھی 2013 سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، یا 2013 کے بعد کی بات ہوگی، میرے خیال 2013 سے پہلے کی بات ہے. وہ اپنا نائب صدر ہوتے تھے جب جو بائیڈن، تو اور کچھ سفیروں کو بلایا ہے تو تم آ جاؤ. تو میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ جو بائیڈن کا میسج آیا ہے
سفیر حضرات تو موجود تھے، کوئی 1.5-2 درجن سفیر حضرات موجود، جن پہ افغانستان کے بارے میں خان صاحب نے گفتگو کی اور بڑی جم کر گفتگو کی، بڑی تیاری کر کے آئے تھے۔ تو جو بائیڈن کا میسج آیا کہ مجھے تاخیر ہو گئی تو میں نہیں آ سکتا، اس وقت تو میں سب نے یہی سمجھا کہ ہاں تاخیر ہو گئی، لیکن وہ بعد میں ان کے کردار کو جس طرح دیکھا گیا اور جو رویہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں اختیار کیا، تو جہاز کی سپیڈ کم کرنا کون سا پرابلم ہے؟ وہ جہاز میں آ رہے تھے امریکہ سے، اس کی سپیڈ کم کر دی اور نہیں آئے۔ اور جو کچھ بعد میں انہوں نے کیا عمران خان کی حکومت کے خلاف، وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستان کے کیس میں دیکھیے، انہوں نے تو جو بائیڈن جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اس وقت، کوئی وہ جا رہے ہیں، نیا آدمی آیا نہیں ہے، وہ کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتا۔ یہ کوئی افغانستان جیسا معاملہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ریگن نے ابھی چارج نہیں لیا تھا، ابھی 2 ہفتے باقی تھے تو انہیں برزنسکی کو بھیجا تھا ضیاء الحق کے پاس، کیونکہ روسی فوج داخل ہو گئی تھی 27 دسمبر 1979 کو، اور 20 جنوری 1980 کو حلف اٹھانا تھا ریگن کو، مگر انہوں نے پہلے ہی اپنے آدمی کو بھیج دیا کہ ان سے بات کر کے آؤ۔ وہ اپنی اس کی تفصیل کسی وقت عرض کروں گا۔ تو وہ ان کے لیے تو اور بہت مسائل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور ظاہر ہے اتنا اہم تو ان کے لیے پاکستان نہیں ہے، اگرچہ وہ چاہیں گے شاید کہ کچھ رول پلے کریں۔ ادھر آپ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا حرکت کی ہے۔ میں ہمیشہ خان صاحب سے عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ پنجابی محاورے پہ تتے توے پہ بیٹھ جائے یہ آدمی، تو اس پہ بھروسہ نہیں۔ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ خان صاحب تو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں چیزوں کو۔ 5 ضمنی الیکشنوں میں انہوں نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جو 7-8 ہزار سے لے کے 20 ہزار تک ووٹ لے سکے، اور وہ گروپ بناتے ہیں اور اپنی ذاتی سیاست کرتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے جو حرکتیں کی اس پہ تفصیل روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اخبار نویس اس آدمی کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ اس کے پاس کتنا سرمایہ ان کے صاحبزادے کے پاس۔ تو اب انہوں نے کیا حرکت کی ہے کہ جی ایک بیان دیا کہ مجھ سے آگے مشورہ کریں۔ او بھائی آپ سے کیا مشورہ کریں؟ نام لے کے کہا گور علی خان فلاں فلاں راجہ نے صاحب نے اچھا کیا، سیکرٹری جنرل نے، کہ بات کو ٹال دیا، کہا کہ ہاں پہلے بھی میں ملا تھا، میں اب بھی ملوں گا۔ ہنڈیا چولہے پہ رکھ دی گئی ہے، اور ایک آدمی آتا کہتا میں بھی بڑا باورچی ہوں، مجھ سے بھی مشورہ کر لیں۔ وہ بھائی احتجاج کی کال دے دی، کام شروع ہو گیا، سچویشن اتنی خراب ہے، موسم الگ خراب ہے، تو اس وقت اسٹریٹجی میں آپ سے کہا کہ میرا 40 سال کا سیاسی تجربہ ہے، آپ اتنے سیاسی طور پر ذہین آدمی ہیں، وہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ یہ نہیں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے آپ جا کے اس کا پاؤں پکڑ لیتے تھے، میری بیٹی کو ٹکٹ دے دیں، فلاں کو ٹکٹ دے دیں، میری تقریر اپنے آپ سے پہلے کرائیں۔ یہ آپ کی کیا سیاسی ذہانت ہے؟ اور وہ آپ کی سیاسی ذہانت آپ کی تعلیم میں بھی ظاہر ہوئی تھی، یہ آپ کی یعنی آپ کا IQ لیول۔ وہ تو آپ تو مجبوری سے اس پارٹی میں آئے کہ اس وقت انہیں ضرورت تھی، انہوں نے آپ کو لے لیا۔ مشورے کا مطلب اسی طرح شیر افضل مروت کی بات حیرت انگیز ہے کہ انہیں کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ بھائی نہیں بعض اوقات ذمہ داری سونپی جاتی تو اس میں پبلک میں جانے کی کیا بات ہے؟ آپ کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ٹھیک اس وقت جب سعودی اپنا حکومت کے اہم ترین نمائندے آ رہے تھے تو ان کے خلاف بیان جاری کر دیا تھا، تو ایسے آدمی کو ذمہ داری کیسے سونپی جا سکتی ہے؟ مطلب یہ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے اہمیت نہیں دیں گے تو میں خرابی پیدا کروں گا، وہ پیدا کر لے خرابی۔ وہ سوشل میڈیا پہ ریئیکشن یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے لیڈروں کو، ہمارا تعلق عمران خان سے۔ اب ظاہر ہے کوئی بڑا احتجاج تو نہیں ہو سکتا، ڈی چوک میں تو نہیں لوگ پہنچ سکتے، لیکن جو نوجوان ہیں وہ تو پہنچ سکتے ہیں۔ جو آدمی اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ لے اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو وہ اپنا بشرا بی بی نے تنبیہ بھی بہت کی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لیڈروں سے خطاب کیا 1 گھنٹہ بھر، اور یہ کہا کہ آپ کی جو بھی حیثیت ہے، یعنی یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں لیکن میں نرم الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، وہ عمران خان کا طفیل ہے۔ آپ لوگ وعدے بہت کرتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، جب میدان میں اترنے کا وقت آتا ہے تو اپنا فرض پورا نہیں کرتے۔
یہ تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ خطرہ محسوس کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کوئی راستہ نکلے. اور یہ بات جنرل صاحب کی، جنرل خالد لودھی صاحب کی بالکل درست ہے کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کشیدگی کم ہو اور باہمی اعتماد بحال ہو اور مذاکرات جو ہیں وہ شفاف ہوں اور نئے الیکشن ہونے چاہیے. افغانستان کے ساتھ یہ نواز شریف صاحب نہیں بات کر سکتے، زرداری صاحب نہیں بات کر سکتے، عمران خان کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ بھی وہی باوقار بات کر سکتا ہے، اور چین کے ساتھ بھی. چینوں کے مزاج کو مشاہد حسین سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مشاہد حسین صاحب بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بات کریں عمران خان کے ساتھ، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ نریندر مودی سے بات کر سکتے ہیں. نریندر مودی کے لیے اتنے بے چین ہیں نواز شریف صاحب بات کرنے کے لیے کہ وہ پچھلے ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نریندر مودی سے بات کریں. جیسے کسی آدمی کی بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے اور وہ کہے کہ مجھے کھانے کے لیے دے، مجھے کھانے کے لیے دے، میں بھوک سے مر رہا ہوں. اتنی بےتابی ہے کہ نریندر مودی سے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اور بلاول صاحب نے کیا کہا جی؟ وہ ان کے خاندان سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. جی تعلقات نہیں ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں خوشامد کرنے کے لیے. زرداری صاحب امریکہ میں رہے اس لیے تھے، حسین حقانی کو سفیر بنایا اس لیے تھا کہ امریکہ کی خوشامد کی جائے، اور یہی بلاول صاحب کرتے ہیں. قوم جو ہے وہ اندھی تو نہیں ہے نا. لوگ جو ہیں کنفیوژن کا ضرور شکار ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو معاملات کو سمجھتی نہیں ہے، مگر لوگ سمجھتے بھی ہیں. بہرحال حل تو یہی ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے مذاکرات کا. یہ جس دن اس نے کال دی تھی اس سے پہلے ظاہر ہے انہیں تو معلوم ہی، اندازہ تو ہوتا ہی ہے، انٹیلیجنس ان کی ہے، اس سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی. یا اب بات کرنی ہے تو ضمانت دی جائے، اور ضمانت اگر کوئی دے سکتا ہے، امریکہ میں اس وقت کوئی نہیں بروئے کار آئے گا، اور برطانیہ میں نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے. وہ اپنا سعودی عرب کر سکتا ہے. سعودی عرب سے آپ کو ہر وقت کام رہتا ہے، اور اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پرنس محمد سے کہیں بات کریں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد رکھیں کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی آدمی نے کوئی الکحل وغیرہ پی رکھی ہو تو میں یہ مان سکتا ہوں کہ وہ نشے میں نہ ہو، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ ہو. نشہ ویسے اتر رہا ہے، حالات جو اتنے سنگین ہو رہے ہیں. وزیر خزانہ کا جملہ دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں، اور قرض کے بغیر بجٹ بن نہیں سکتا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کمر توڑ دی، اور آئی ٹی کی کمر توڑ رہے ہیں، اور سمندر پار پاکستانی ناخوش ہیں. سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، بلکہ سرمایہ بڑی تیزی کے ساتھ ملک سے باہر جا رہا ہے. بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ ڈالر کا نرخ نہیں بڑھ رہا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں، تو خود منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اس میں کسی کو شبہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لندن میں اپنا وہ منی لانڈرنگ کی ہے؟ اور وہ تو اس دن ان کے خلاف فرض جرم عائد ہونے والی تھی جس دن انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ان کی جائیدادیں ہیں لندن میں. ایک دن اس کی فہرست لوگوں کے سامنے آئے گی. چھوٹے چھوٹے بہت سے مکانات ہیں شہباز شریف صاحب کے لندن. کوشش تو ہونی چاہیے کشیدگی ختم کرنے کی، مسائلیت کی، فیئر الیکشن کی. اور ہاں، پی ٹی آئی سے یہ ضمانت لینے کی کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. احتساب ایک دوسری چیز ہے، انتقام ایک بالکل دوسری چیز ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے قصاص کا لفظ استعمال کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اجتماعی زندگی کے پھلنے پھولنے کا انحصار ہے جو ہے وہ قصاص پر ہوتا ہے. قصاص کیا ہے؟ جتنا جرم اتنی سزا، اور اس کی شہادت موجود ہو. چیخ و پکار سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اس کو ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، دے کر فیصلہ کرا سکتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. حالانکہ آپ کو کیا دھوکہ دیا جا سکتا تھا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہا کہ کوئی دھوکہ دے کر اگر کوئی فیصلہ کرا لے. اور انہوں نے تو دھوکہ کیا ہے، انہوں نے تو برائب کر کے فیصلے کرائے. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلے کیے ہیں، کوئی اس کو کوئی جواز پیش کر سکتا ہے؟ اوورآل پورے عدالتی نظام کو جو ڈھایا گیا تو کس لیے ڈھایا گیا ہے؟
یہ نیب کے سلسلے میں قوانین کس لیے منظور کیے گئے ہیں؟ 50 کروڑ روپے سے کام کی کہ فراڈ پر کوئی بات پرسی نہیں ہوگی. اور یہ نیب نے بھی کیس کیوں واپس لیا عمران خان پہ؟ اس لیے کہ اسے اڑ جانا تھا. اور وہ بجائے اس کو عبد القادر یونیورسٹی کا کیس کہنے کے اس کو کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. 190 ملین پاؤنڈ کس کے پاس پڑے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ کے پاس. اب تو غالباً اسٹیٹ بینک میں ہیں. تو یہ جو کھیل ہے منفی حربوں کا اور ہتھ کنڈوں کا اور بغض کا اور انتقام کا، یہ میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی والے سب ٹھیک کرتے ہیں. پی ٹی آئی والے بھی جب گالی دیتے ہیں مریم نواز کو یا کسی کو بھی، خاتون لیڈروں کو یا کسی کو بھی، یعنی نواز شریف کو بھی، زرداری کو بھی، تو ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ اپنے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم خطرے میں ہو، وہ اپنی پوری صلاحیتیں میرے خلاف استعمال کر کے تم بچ سکتے ہو، تو وہ آپ کے خلاف بروئے آئے گا. باتیں فتح مکہ کی اور نیلسن منڈیلا کی اور قائد اعظم نے کس سے انتقام لیا تھا؟ اور اتنے جذبات سے بھرے ہوئے اور ہیجان سے لبریز. تو یہ مسائلیں تو ہونی چاہیے، مگر اس وقت بہت تیزی کے ساتھ شاید یہ ممکن نہیں ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ احتجاج ہوگا. ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں کیا چیز ناممکن ہے؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اللہ بہتر جانتا ہے، وہی غیب کا علم رکھتا ہے. لیکن کچھ احتجاج ضرور ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا جو محسوس کیا جائے گا. اور آخری مارکر یہ نہیں ہے. وہ آخری مارکر تو وہ کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. موسم خراب ہے، خندقیں کھودی جائیں گی، دریاؤں کے پلوں پر پولیس کھڑی ہوگی، کنٹینر لگائے جائیں گے، لوگ گرفتار کیے جائیں گے اگر کوئی معاملہ طے نہیں پتا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے، بعض ذرائع کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کے بعد تو مارگلا کے پہاڑوں پر اسلام آباد کی ہائٹس پہ برف گرنے لگے گی. اگر 1 مہینے میں نہیں تو 1.5 مہینے میں گرنے لگے گی. پچھلے کئی سال سے برف گر رہی ہے اسلام آباد کی پہاڑیوں پر، 10-12 سال سے. پھر تو یعنی یہی ہو سکتا ہے کہ مارچ تک ملتوی ہو. مگر کس طرح ملتوی ہو؟ وہ کہ مینڈیٹ تو واپس کرو نا. وہ ایک صاحب کے پاس میں گیا، بڑے محترم اور شفیق آدمی، ایسے شفیق اور اتنے یعنی انسان دوست کے ان کی مثال دی جاتی ہے. تو ایک آدمی ان سے بار بار معافی مانگ رہا تھا، وہ خاموش بیٹھے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جواب ہی نہیں دے رہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ آدمی کون ہے. فرش پہ بیٹھا تھا، وہ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ معافی مانگ رہا تھا. تو آخر وہ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا سامان تو واپس کر دے. ایک پالش کرنے والا تھا جو اس کمرے کے دروازے اور گھر کی کھڑکیاں دروازے پالش کرنے کے لیے آیا اور سارا ان کا قیمتی سامان چرا کر لے گیا. الیکٹرانکس کی جتنی چیزیں تھیں، وہ بہت ساری چیزیں تھیں. وہ بھائی عمران خان کا ساتھ چرایا ہوا سامان تو واپس کرو اللہ کے بندو. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. وہ نیلسن منڈیلا کی مثال نہیں، فتح مکہ کی مثال کو یاد رکھیں، اور صلاح الدین ایوبی کی مثال کو یاد رکھیں. اس نے امان دی تھی. اس نے یروشلم جسے وہ کہتے ہیں اور ہم بیت المقدس کہتے ہیں، ہارے ہوئے لشکر کو اس کی زیارت کا موقع دیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے دیا تھا کہ جب چاہیں یروشلم میں آ سکتے ہیں. صلیبیوں کو جب اس نے شکست دے دی. تو ہماری جو تاریخ ہے جسے ہم اکتساب فیض کرتے ہیں، وہ معاف کرنے کی تاریخ ہے، نرمی کی تاریخ ہے. اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، چند آدمیوں کو سزا دینا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. 25 کروڑ 26 کروڑ کی آبادی کا ملک برباد ہوا جاتا ہے، اور اس لیے ہوا جاتا ہے کہ لوگ ہیجان کا شکار ہیں، اقتدار اور پیسے کے بھوکے ہیں. کہیں تو سلسلہ رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں someone should cry halt. کوئی تو چیخ کر کہے کہ خدا کے لیے اب تو رک جاؤ، خدا کے لیے اب تو رک جاؤ. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش.